ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول فقہ کے گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے معلوم کیا اجتہاد کس کو کہا جاتا ہے اور مجتہد کون ہوتا ہے، اور اسی کے ضد اس کے اپوزٹ ہے تقلید اور مقلد۔ اصول فقہ میں بنیادی طور پر دو باتیں تھیں کہ شرعی دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل معلوم کرنا ہے۔ تو دلائل اور مسائل یہ بہت اہم ہے۔ مسائل کو احکام بھی کہتے ہیں، شریعت کے احکام۔ دلائل ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ بنیادی طور پر قرآن اور حدیث، ان کے ضمن میں، ان کے انڈر میں 9 اور بھی ہیں۔ نمبر 1 قول صحابہ، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 قیاس۔ اسی سے ہماری بات نکلی تھی، پھر ہم لوگ اجتہاد میں چلے گئے کیونکہ قیاس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کو سمجھنا ضروری تھا۔ قیاس کے معنی ہے گیسنگ، گیس کرنا۔ عربی زبان میں قاسا یقیسو کہا جاتا ہے وزن کرنا، تولنے کو، تولنا، وزن کرنا، پیمائش کرنے کو۔ اسی لیے ترازو کو مقیاس بولتے ہیں، ترازو کو مقیاس بولتے ہیں، جس میں تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اصل اور فرع۔ اس کو سمجھنے کے لیے قیاس کے بنیادی 4 ارکان کو سمجھیں۔ قیاس کے 4 پلرز ہوتے ہیں۔ ایک ہے اصل، دوسرا ہے فرع، تیسرا ہے علت، پھر چوتھا ہے حکم۔ اصل، اصل، فرع، علت، حکم۔ اصل کے معنی بیس، بنیاد۔ فرع کے معنی برانچ۔ علت کے معنی ریزن، سبب۔ حکم کے معنی اب حکم، اس پر کیا حکم لگے گا۔ شرعی اعتبار سے قیاس کہا جاتا ہے شریعت میں کوئی چیز اصل ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، اس بیس پر کسی کو گیس کرنا۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ اصل اور فرع، اصل اور فرع کے اندر سبب سیم ہو، ریزن۔ اصل چیز کو جو حکم لگایا گیا کہ یہ حرام ہے، مثال کے طور پر شراب، شراب حرام ہے،
یہ شریعت میں ہے، اصل ہے، یہ اصل کا مطلب بنیاد، بیس۔ شراب حرام کیوں ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب ہے نشہ، علت اس میں نشہ ہے۔ تو شراب کے اندر علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ریزن ہے نشہ۔ اس کی وجہ سے اس پر حکم کیا لگا کہ یہ حرام ہے، حکم اس کا حرام۔ تو شراب میں نشہ ہے اس لیے وہ حرام ہے نا؟ شراب ایکول ٹو نشہ، نشہ ایکول ٹو حرام۔ تو شراب کے اندر علت ہے نشہ، نشہ جس میں ہے وہ حرام ہے۔ ایک دوسری علت، شراب کے اندر جسم کو نقصان پہنچانا ہے، جسم کو ہلاکت ہے اس کے اندر، یہ بھی ایک ریزن ہے، ہلاکت۔ تیسرا ریزن ہے فضول خرچی۔ تو جس میں بھی ہلاکت ہے وہ حرام ہے، فضول خرچی ہے حرام ہے۔ تو نشہ ایکول ٹو حرام، ہلاکت ایکول ٹو حرام، فضول خرچی ایکول ٹو حرام، یہ ریزنز ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کے اندر یہ ریزنز ہوں وہ بھی حکم کیا ہوگا اس کا؟ حرام۔ لیکن شریعت میں کلیئر کٹ نہیں ہے، کلیئرلی نہیں ہے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں فرع، یہ برانچ ہے، بیس نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ بیس ہے، یہ گیس ہے، یہ بیس، یہ گیس۔ بیس پر گیس کرنا، کس بیس پر گیس کرنا ہے؟ ریزن کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر اب بیڑی سگریٹ جو بھی ہے، اسموکنگ جو بھی ہے، بیڑی سگریٹ پان پرا گٹکا جو بھی ہے، شریعت میں اس زمانے میں سب تھا نہیں، اب آیا ہے۔ تب کیا کرنا ہے؟ اب اس میں گیس کرنا، گیس کے لیے کوئی بیس ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس شریعت میں ایک بیس کیا ہے؟ شراب۔ اس میں ریزن کیا ہے؟ نشہ، ہلاکت، فضول خرچی۔ کیا یہ ریزنز اس کے اندر ہے؟ نشہ بھی ہے، ہلاکت بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے۔ تو اصل اور فرع، بیس اور گیس دونوں ریزن میں سیم ہو جائے، دونوں ریزن میں سیم ہو جائے تو حکم بھی کیا ہوگا؟ سیم ہوگا۔ تو اب کیا حکم لگائیں گے؟ اسموکنگ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس کو بولتے قیاس۔ شریعت میں کوئی چیز کلیئرلی نہ ہو لیکن اس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بیس ایک ہے، اس بیس کے اندر تلاش کرنا کہ ریزن کیا ہے، اس کو شریعت نے حرام کیا کیوں کیا، اس کو حلال کیا کیوں کیا۔ کیا یہ ریزن اس کے اندر یہ جو برانچ ہے مل رہی ہے؟ کیا علت مل رہی ہے؟ ریزنز مل رہے ہیں، میچ ہو رہے ہیں؟ تو اب وہ اصل کا جو حکم ہوگا فرع کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں گیسنگ، قیاس۔ تو قیاس میں بنیادی طور پر یہ چار باتیں ہوتی ہیں، ایک اصل، فرع، علت، حکم۔ اب آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ بیس ہے، یہ گیس ہے، بیس پر گیس کرنا، وہ ریزنس ہے، یا بیس آف گیس بھی بول سکتے ہیں۔ علت کو بیس آف گیسنگ، گیس جو کر رہا ہے کس بیس پر کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم، رزلٹ۔ ایک اور مثال دیتے ہیں۔
شریعت میں ایک اصل ہمارے پاس ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو خرید و فروخت نہیں کرنا، اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا۔ تو جمعہ کے اذان کے بعد خرید و فروخت، اذان کے بعد خرید و فروخت، بائنگ و سیلنگ، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت۔ ریزن کیا ہے؟ تو اس میں وہی ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ اور غافل نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل۔ اب یہاں پر شریعت نے صرف خرید و فروخت کے بارے میں کہا، فذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، بھائی نکاح، اس وقت میں نکاح کرنا، اس وقت میں خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے، گھر میں سو رہا ہے، اس وقت وہ خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے لیکن کھیل رہا ہے یا میچ دیکھ رہا ہے۔ شریعت نے کہا وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ میں نے خرید و فروخت چھوڑ دیا، چلو بھائی، لیکن یہاں پر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میچ دیکھ رہا ہوں، نکاح خوانی ہو رہی ہے، کوئی اور مصروفیت ہے، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہاں ٹی وی دیکھنا اس وقت، یا میچ دیکھنا، کرکٹ دیکھنا، جو بھی آپ بولیے، نکاح کون سے ٹائم پہ؟ اذان کے بعد، جمعہ کے دن اذان کے بعد۔ اب ریزن تلاش کیجئے، کیا اس کے اندر ہو بہو علت ہے؟ ریزن ہے؟ ہے۔ جب ہے تو حکم بھی ایکول حرام ہے۔ یہ باقاعدہ میت کی طرح ہے۔ اور بھی ایک مثال لینا چاہیں، جدید مثال ہے، آج کل انشورنس کا بہت دور ہے۔ نبی کے زمانے میں تھا نہیں، قرآن حدیث میں کچھ ہے نہیں، اب اس کو کیسے کریں گے؟ گیس کرنا۔ ہمارے پاس ایک بیس کیا ہے کہ قرض پروفٹ لائے، نفع لائے، قرض آپ نے کسی کو دیا، اس قرض سے آپ کو پروفٹ ہو تو وہ سود ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ علت، انٹرسٹ ہے، سود، اور سود ایکول ٹو حرام۔ اب آپ نے انشورنس کے لیے پے کیا کمپنی کو، LIC ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کمپنی کو پے کر رہے ہیں۔ اب قرض لیجیے، کچھ بھی لیجیے، کچھ پے آپ کر رہے ہیں۔ اس پے کرنے کے بعد اس میں پلس پروفٹ ہے یا نہیں ہے؟ پروفٹ ہے، فکس پروفٹ ہے۔ سیم وہی چیز ہے، قرض پلس نفع، اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، دونوں کے اندر سود، انٹرسٹ ہے، ہاں انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ موجود ہے، تو اس کا حکم کیا لگے گا؟ ایکول ٹو حرام۔ وہ مسئلہ الگ انشاءاللہ۔ انشورنس جو بھی ہے، چاہے میڈیکل ہو، کچھ بھی ہو، سب حرام ہے۔ صرف مجبوری کی حد تک وہیکلس وغیرہ کے لیے اہل علم نے جائز قرار دیا کہ چونکہ آپ نکال ہی نہیں سکتے ہیں، بار بار یہ لوگ پکڑیں گے، اس لیے وہ ایک مجبوری ہے، اور اس میں بھی بہتر ہے کہ آپ فرسٹ پارٹی نہ کریں بلکہ
थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी कर लें, सिर्फ बचाव के हद तक। तो इसको कहते हैं क़यास, गेस और क़यास इसको कहा जाता है। इसमें बुनियादी एक शर्त क्या है, ये जो इल्लत है, रीज़न, दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। असल और फ़रा दोनों के अंदर सेम होना चाहिए इल्लत। ये कर्ज और नफ़ा सेम LIC में वही होना चाहिए। सेम शराब है तो शराब में जो इल्लत है, सबब है, वही चीज़ दूसरी चीज़ जिसमें आप गेस कर रहे हैं जिसको, वो भी दोनों सेम होना चाहिए। इल्लत ना हो, जैसे कर्ज लिया है लेकिन एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं लेकिन सूद नहीं हो रहा, सर्विस चार्ज पे कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? एक होता है कि आप किसी जगह से कर्ज ले रहे हैं, वो लोग वहाँ पर कुछ वर्कर्स को रखे हुए काम करते हैं, तो एक सर्विस चार्ज लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट में नहीं आएगा। फिक्स हो कि आपको इतने % देना है, लेट होने पर इतना पे करना है, तो वो सूद में आ जाएगा। सर्विस चार्ज तो बेसिकली फिक्स होता है कि इतना जितना पैसा ले रहे हैं उसमें इतना % देना पड़ेगा, तो वो बेसिकली फिक्स हो गया, तो वो नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सर्विस प्रॉफिट हो रहा, हम उस पैसे के बिजनेस कर रहे हैं, मेरा फ़ायदा हुआ, मैं दिया, या नुकसान हुआ तो वो फिक्स। लेकिन सर्विस चार्ज वो जहाँ तक मैंने सुना है वो मेरा क्योंकि वे लोग बहुत तोड़ में अलग सा नाम दे देते हैं। इवन तो मैंने ये भी सुना है कि स्कूल का फीस मैं दे रहा हूँ, अगर वो लेट हुआ तो मेरे को लेट फी देना पड़ता है, तो वो भी एक तरह का इंटरेस्ट आता है। इसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं, और जहाँ तक स्कूल की लेट फ़ीस है, इस सिलसिले में तकरीबन अक्सर अहले इल्म ने बड़े बड़े मदारिस में भी ये लेते हैं, बड़े बड़े मदरसे में। तो हाँ, पूरे इंडिया में अहले हदीसों की जो सबसे बड़ा मदरसा है जामिया सलफिया बनारस, वहाँ पर भी बाकायदा लेट फ़ीस लेते हैं, और दूसरे मदारिस में भी, यहाँ पर अब जामिया मोहम्मदिया चले जाइए वहाँ पर भी लेते हैं। लेट फ़ीस इंटरेस्ट में नहीं आता, लेट फ़ीस जो है इंटरेस्ट में नहीं आता है। इंटरेस्ट में जो चीज़ होती है कि आप पहले एक चीज़ लेते हैं, लेने के बाद फिर उसमें पे करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, स्कूल वाले आपको पैसा पे नहीं किए, ये वन वे है, तो ये एक फ़ाइन के तौर पर है, इसलिए अहले इल्म ने इसको जायज़ करार दिया है। फिर भी एहतियात करना अच्छा है, जहाँ पर भी डाउट हो एहतियात करना अच्छा है। कभी किसी को कोई मजबूरी आ जाए, हाँ कोशिश करना वक्त पर पे करो। कभी आ गया नहीं है भाई, कुछ हो गया आगे पीछे, पे कर रहा है तो इंशाअल्लाह सूद में नहीं आएगा। इसी तरह से जो सर्विस चार्ज है या प्रोसेसिंग चार्ज जो लेते हैं, इसमें भी अहले इल्म ने वही कहा है कि चूँकि एक इदारा होता है, अब बैतुल माल भी है, बैतुल माल में जितना आपको कर्ज दे उतना ही लेना है हक़ीक़ी माने में। अब बैतुल माल में जो लोग काम कर रहा है उनको किससे देना है? उसी में से, ज़कात के माल में से उनको देना है। जिसको आपने कर्ज दिया उससे लेना नहीं। तो हक़ीक़ी माने में सर्विस चार्ज में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसे हिंदुस्तानी माहौल में जहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है और बैतुल माल का निज़ाम व सिस्टम नहीं है, अब कोई कंपनी हो कुछ भी हो वो काम कर रहे हैं, उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं लिखने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए पेपर वर्क होता है, फिर उसके बाद उसके कुछ अखराजात भी होते हैं कि आपको उसके इंक है, टेप करना। इसके लिए अगर नॉमिनल कुछ रखता है तो मेरे ख्याल से ये मजबूरी के हद तक जायज़ नहीं बल्कि मुबाह हो जाता। चलो ठीक है, एक हद तक काबिल कबूल है, मुबाह के हद तक अहले इल्म ने इजाज़त दिया है। लेकिन इन सब चीज़ों में बहरहाल कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क है, क्लियर नहीं है, डाउटफुल है। डाउट फ्री हो जाना ही अच्छा है। क्योंकि एक बात जो जैसे कि आपने बताया, ये एक नोट करने की है, आप अगर 1 लाख ले रहे हैं तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में उतना ही खर्चा आएगा 10 लाख में भी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप 1 लाख ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए 200 रुपये लेंगे, 10 लाख ले रहे हैं तो 1000 रुपये लेंगे। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटकता है।
بھائی 1 لاکھ میں بھی جتنے ڈاکومنٹیشن آپ کو دینا ہے 10 لاکھ میں بھی دینا ہے. اگر آپ صرف ڈاکومنٹیشن کی بات کریں اور جو ہے سروس چارج کی بات کریں تو اتنا ہی ہوتا ہے. اب اگر اس میں دیکھیں گے تو کافی مسائل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ موبائل ریچارج کر رہے ہیں, اس میں سے سروس چارج کٹ کر لیتے ہیں. کبھی وہ لوگ بونس بھی دیتے ہیں 100, اب جو ہے 500 کا ریچارج کرو تو 550 ملے گا. یہ 50 روپے جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اہل علم نے اس میں بھی وہی کہا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ پیسہ نہیں ملتا, ٹاک ٹائم ملتا ہے. ٹاک ٹائم ملتا, پیسہ نہیں مل رہا ہے. اور یہ شرطیہ نہیں ہے, 2 طرفہ نہیں ہے, 1 طرفہ ہے. 1 طرفہ بینیفٹ کمپنی والے آپ کو دے رہے ہیں تو بالکل جائز ہے, تحفے کے طور پر ہو جائے گا, جو کنڈیشنل نہیں ہے, فکس نہیں ہے. اس مہینہ آپ کو 500 میں 550 دیے, آئندہ مہینہ نہیں بھی دے سکتے ہیں, اور کسی مہینہ ہو سکتا ہے کہ 540 بھی دیں. تو اس حساب سے مثال کے طور پر آپ کو کسی نے قرض دیا اور آپ کا لینے کا ارادہ بھی نہیں ہے ایکسٹرا, اس آدمی کے دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا, لیکن چلو اچھا لگا وہ دیتے وقت آپ کو 500 کے بجائے کچھ بھی فکس نہیں, ان فکس کچھ تحفتاً ہدیتاً دے دیا تو لے سکتے ہیں. جیسے نبی نے فرمایا, آپ کسی سے قرض لیے تھے, واپس کرتے وقت بلال سے کہا کہ بلال جتنا ان کا ہے دے دو اور تھوڑا زیادہ دے دو. یہ دونوں سے خاص طور سے جو دیا ہے اس کے دل میں ذرا برابر بھی ارادہ نہیں رہنا, اس کے دل و دماغ میں یہ ہونا میں 500 دیا 500 ہی واپس لینا ہے. اب وہ اپنی طرف سے آگے بڑھ کے کچھ دے دیا تحفتاً تو لے سکتا ہے, لیکن وہ بھی سٹینڈ بائی نہیں ہونا چاہیے. ہاں بھائی کچھ نہ کچھ بڑھا کر دیں گے وہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار کچھ نہ کچھ بڑھا کر نہیں بھی دینا تو ہی انشاءاللہ صحیح ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ فقہ کے مسئلے میں یہ گیسنگ بہت چلتی ہے. فقہ کے مسئلے میں گیس بہت اہم مسئلہ ہے یہ, اسی لیے اس کو تھوڑا رک کے سرات کے ساتھ پڑھایا, کیونکہ ایک بات اس میں کیا ہوتی ہے, گیس کون کر سکتا ہے؟ ہر آدمی اٹھے بیٹھے اور گیس کرنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہے. گیس کرنے کے لیے آدمی سب سے پہلے مجتہد ہو. مجتہد کون ہوتا ہے؟ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کوئی مقلد گیس نہیں کر سکتا. جس کے پاس اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے, کوئی مجتہد نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے گیس نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے سے پہلے پاکستان میں ایک چیلنج میں نے دیکھا تھا, واٹس ایپ میں ویڈیو آئی تھی. وہ ایک صاحب ہے, ایک آدمی ہے, ان سے کچھ بھی نہ داڑھی ہے نہ جبہ کبا کچھ بھی نہیں ہے, عالم نہیں ہے. ان سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے اسٹوڈیو میں کہ بینک سے جو لون لیتے ہیں وہ کیسا ہے. انہوں نے کہا بالکل جائز ہے, بینک آپ پر احسان کر رہی ہے, آپ کو شکریہ کے ساتھ لینا چاہیے. اور انہوں نے گیسنگ کی. اب یہ دیکھیے, اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے سب سے پہلے غلط طریقے سے جس نے گیس کیا وہ ابلیس ہے. غلط گیسنگ کرنا شیطان کا کام ہے, گمراہی کا کام ہے. اللہ نے کہا سجدہ کرو, صاف سجدہ کرنا تھا, اس نے کہا کہ نہیں, میں آگ سے پیدا, میں بہتر ہوں, میں آدم سے بہتر ہوں. یہ جو گیسنگ اول من قاس ابلیس کہتے ہیں. سب سے پہلے جس نے گیسنگ کی ہے, قیاس کیا ہے, وہ ابلیس. غلط قیاس. آگ بہتر ہے کہ مٹی بہتر ہے, اب دونوں کے اندر کی علت دیکھنا, دونوں کی علت نہیں جم رہی. آگ کے اندر جو ریزنز ہے وہ مٹی کے اندر نہیں ہے, دونوں کے ریزنز نہیں جم رہے ہیں, تو اس نے جو گیسنگ کی ہے وہ قیاس فاسد بولتے ہیں اس کو, غلط قیاس. تو وہ صاحب بھی مثال دے رہے تھے کہ میرا گھر ہے, میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں. گھر کی قیمت جو ہے 50 لاکھ ہے. ہر مہینہ میں 10-10 لاکھ لیتا ہوں, 10-10 لاکھ لیتا ہوں. 5 مہینے میں 5 قسطوں میں آپ نے دے دیا. 50 لاکھ ہوتے ہی گھر آپ کا ہو گیا, پیسہ گھر میرا, پیسہ میرا ہو گیا. یہ جائز ہے؟ کہاں جائز ہے, بالکل جائز ہے شریعت میں یہ. تو کہہ رہے ایسے ہی تو ہوتا ہے کہ آپ گھر پر لون لیے, گھر پر لون لیے, بینک سے لون لیے. بینک والے کیا کرتے ہیں, آپ کو 10 لاکھ یا 20 لاکھ 50 لاکھ دیے.
اب وہ کیا کرتے ہیں؟ آہستہ 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 وصول کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر بینک والے آہستہ آہستہ 50 لاکھ ہی وصول کریں بالکل صحیح ہے وہ، لیکن کیا ایسے ہوتا ہے 50 لاکھ وصول کرتے ہیں؟ نہیں. تو یہ انہوں نے جو گیس کیا ہے ان کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے، اور چلے فتویٰ دینے کے لیے، وہی مسئلہ ہوتا. وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ شریعت نے اس کو جو حرام کیا کس بیس پر کیا. یہ بینک کی طرف سے تھوڑی آسان ہے، وہ تو خون چوس رہا ہے کہ 50 لاکھ آپ کو دیے تو وہ کتنے لاکھ اس میں ایکسٹرا لے لے گی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو گھر بیچا ہے اور گھر کے جو قیمت فکس ہوئی وہ ادا کر رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن بینک والے سے آپ نے گھر لیا کیا؟ بینک والے سے آپ نے پیسہ لیا اور پیسہ پے کر رہے ہیں، تو دونوں کی علت سیم ہے کیا؟ ریزن سیم ہے کیا؟ نہیں. گھر لے کے آپ جو ہے، اب مثال کے طور پر چلو بھائی ایک چیز آپ کو بیچ دی گئی، اس کی قیمت آپ تھوڑا تھوڑا کر کے چکا رہے ہیں، تو پیسہ دے کر چیز لے رہے ہیں. اور بینک میں کیا ہوتا ہے؟ بینک سے آپ نے کیا لیا؟ پیسہ لیا. بینک کو کیا دے رہے ہیں؟ پیسہ ہی دے رہے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں سود. ایک ہی جنس، سیم جینڈر کے سیم یونٹ کی چیز کم لے کر زیادہ دینا، یا جتنا لیے اس سے زیادہ پے کرنا، اسی کو کہتے ہیں شریعت میں سود، انٹرسٹ. آپ نے LIC کمپنی والوں کو 5 سال میں 1 لاکھ روپے پے کیا، لیکن 5 سال کے بعد میچورٹی کے بعد وہ لوگ 2 لاکھ دے رہے ہیں. یہ جو 1 لاکھ ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ پیسے کا ہی فائدہ ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے. بینک والے سے آپ نے لیا اور ایکسٹرا پے کر رہے ہیں، وہی ہوا. تو قیاس کرتے وقت دونوں کے اندر جو ریزنس ہے وہ سیم ہونا چاہیے. یہ یاد میں رہیں، دماغ میں رہیں. اگر اس میں گڑبڑ کر دیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیا شریعت میں گیسنگ جائز ہے؟ قیاس کرنا جائز ہے کیا؟ ہم نے ان کو دلیل کے طور پر مانا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہیں، ذیل عناوین کے طور پر تیسرے نمبر پہ ہیں. باقاعدہ شریعت میں اس کا تصور ملتا ہے. قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. عاد، سمود، گزرے ہوئے جتنی قومیں ہیں جن کو اللہ نے سزائیں دی ہے، ان کے بستیوں میں جاؤ، گھوم پھر کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو. کیا مطلب؟ وہاں جا کر گیس کرو، جو انہوں نے کیا اگر تم بھی کرو گے تو تمہیں بھی ویسی سزا ملے گی. تو قرآن گیسنگ کی دعوت دے رہا نہیں دے رہا؟ دے رہا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گیس کرنا یہ غلط ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، پروف نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور مشہور واقعہ میں نے خطبے میں بھی کہا کہ ایک صاحبہ آ کر کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی گورے ہیں لیکن بچہ سولا پیدا ہو گیا. تو نبی نے ان کو بھی گیسنگ سکھایا کہ بتاؤ کہ تمہارے اونٹ میں سے کوئی ایک گندمی کلر کا نکل گیا، وہ کیسے؟ اسی طرح سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان پر قرض ہیں، کیا میں ادا کروں تو ادا ہو جائے گا؟ نبی نے کہا کہ بھئی اگر اللہ پر قرض تھا یا انسان پر کوئی قرض تھا، تم ادا کر دیتے ہو تو ادا ہوگا نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہو جائے گا. اللہ کا قرض ہے، ادا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے. تو انسان کے قرض پر اللہ کے قرض کو گیس کیا گیا. ایسے بے شمار دلائل شریعت میں موجود ہے کہ گیسنگ کرنا بالکل جائز ہے. تو قیاس کے تعلق سے ہم لوگوں نے آج سرسری طور پر چند باتیں معلوم کی ہے. یہ شریعت میں باقاعدہ پروف ہے، دلیل ہے، لیکن قرآن و حدیث کے انڈر ہونا چاہیے. کسی کی گیسنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو نہیں لیں گے، ان کے قیاس کو ادب کے ساتھ چھوڑ دیں گے. وہ گیس قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے. فقہ میں خصوصی طور پر فقہ حنفی میں احناف کے پاس گیسنگ بہت چلتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے چالاک تھے، کافی ذہین تھے. ان کے پاس چونکہ حدیث سے زیادہ نہیں پہنچی تھی تو اپنے دماغ سے وہ گیس کر کے بتاتے تھے. پھر آخرکار انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. کہا کہ دیکھو بھائی، میں اپنے دماغ سے بتایا، کل کے دن حدیث مل جائے میری بات چھوڑ دیں.
اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جو بنیادی دلائل ہیں، ان میں سے چوتھا ہے شرع من قبلنا، ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کی شریعت، ہمارے سے پہلے والے لوگوں کی شریعت، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، داؤد علیہ السلام کی شریعت، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت. بہت سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام نے اسے کیا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، ان سب کو ہم پڑھتے ہیں، اس سے دلیل لیتے ہیں. تو کیا یہ شریعت میں دلیل ہے؟ ہاں، ہمارے سے پہلے والے شریعت ہمارے لیے دلیل ہے. کب؟ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، آخری نبی کی جو شریعت ہے اس کے اگینسٹ میں نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو. جب تک ہمارے سے پہلے والے شریعتوں کے احکام، مسائل، واقعات ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ دلیل ہے. کتنے آپ کو بنی اسرائیل کے واقعات ملیں گے قرآن و حدیث میں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایسا تھا، 3 آدمی جا رہے تھے، ان کا ایسا ہے ویسا ہے، سب واقعات بیان کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے پروف ہے، اس سے ہم دلیل لیتے ہیں. کیوں؟ ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہماری شریعت کے خلاف آ جائے تو وہ دلیل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا اگر کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو کٹ کر کے پھینک دینا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا. اب یہ چیز ہماری شریعت کے خلاف ہے تو وہ ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے. تو ہمارے سے پہلے والے، کیونکہ بہت سارے مسائل میں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہم کیوں مانیں؟ قرآن و حدیث میں ذکر کیا جانا اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، اور ہماری شریعت کے خلاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سے پہلے والے شریعتوں کے احکام و مسائل ہمارے لیے دلیل ہے. کیونکہ نبیوں کے عام طور سے احکام اور مسائل، ان کے بنیادی تعلیمات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اسی لیے ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کے انکار کے برابر ہے. تو ہمارے سے پہلے والے شریعت کے دلائل، مسائل ہمارے لیے دلیل ہے جب تک ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو. ایک اور چیز ہے عرف عام. کسی علاقے میں کوئی چیز معروف و مشہور ہے، عرف کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک چیز معروف اور مشہور ہے، وہ چیز بھی شریعت میں دلیل ہے. کب؟ جب تک کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. اب بعض علاقے میں ٹوپی، جبہ یہ مسلمانوں کی ایک علامت بن گئی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ٹوپی پہننا نہیں، جبہ پہننا نہیں، بتائے کہا نہیں. تو وہ باقاعدہ ہمارے لیے کسی علاقے کے لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کو غلط نہیں ٹھہرانا. یہ کہنا انگریزوں کی غلامی ہے، یہ ہے وہ ہے، شریعت میں ہے یہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. اسی طرح سے کسی علاقے میں خوشی کے موقع پر گلے مل کر خوشی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ایسا نہیں کہا گیا کہ خوشی کے موقع پر گلے ملنا نہیں. تو اگر کوئی نکاح کے موقع پر گلے مل لیا، عید کے موقع پر گلے مل لیا، کوئی غلط نہیں ہے. ہاں، اگر ثواب سمجھ کر ملتا ہے کہ بھائی عید میں گلے ملنا ہی ملنا ہے، یہ عید کا ایک پارٹ ہے، نکاح میں گلے ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ یہ نکاح کا ایک پارٹ ہے، تب جا کر شریعت کے خلاف ہے. نہیں، ایسے ہی محبت کے طور پر مل لے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ایسے ہی شریعت کے بہت سارے احکام جس میں کچھ کہا نہیں گیا، ایک علاقے میں وہ چیز مشہور و معروف ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ایسے بہت سارے آپ کو خاص طور سے ڈریس میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ایک علاقے میں ایک چیز کھائی پی جاتی ہے، شریعت میں اس تعلق سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں تو اس کو حرام نہیں کرنا ہے.
اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں بعض مسائل میں فتویٰ لوکل علماء سے لینا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کے عرف عام کیا ہے، یہاں کے عرف عام کیا ہے ان کو معلوم نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عالم کو علم نہیں ہے. اب ایک مرتبہ بہت پہلے امبیڈکر بھون میں پروگرام ہوا، اس میں شیخ وسیع اللہ عباس صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا واسطوں کے تعلق سے، کہ گھروں کے تعلق سے واسطوں لیتے ہیں یہ کیسا ہے شیخ. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ شیخ جو ہے دوسرا کچھ سمجھ کے کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں گھر کے تعلق سے اچھا کچھ سمجھنے کے لیے. اب ان کو پتہ نہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. پھر جو ہے شیخ انیس الرحمن اعظمی جو ان کے استاد بھی ہے، وہ آیا آ کر کہا کہ دیکھیے یہ جو ہندوستان میں جو واسطوں کا مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہے پورا کلیئر سے بتائے. بتانے کے بعد بتایا نہیں اگر ایسا ہے تو بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے. اب دیکھیے ان کو یہاں کے بیک گراؤنڈ کا، یہاں کے کسٹم کیا ہے، یہاں کے عرف عام کیا ہے ان کو معلوم نہیں. اس لیے یہاں جو لوگ ہیں ان کو پتہ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا علم گھٹ گیا ہے، وہ کم علم کے ہیں، یہ بڑے ہیں، ایسا نہیں. الگ الگ علاقے کے حساب سے. اب کچھ نوجوانوں نہیں بھائی علم لینا تو کبار علماء جو یمن میں بیٹھے ہیں ان سے ہی لینا ہے، باقی دوسرے جو یہاں کے لوکل علماء ان سے فتویٰ نہیں لینا. جبکہ وہ لوگ خود ایسا نہیں کہتے، یہ لوگ خواہ ان کی طرف منسوب کر کے اپنے گروپ بنا کے لوگوں کو، نوجوانوں کو علم سے دور کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں کے علماء کے درس میں بیٹھنا نہیں، سننا نہیں. میں تو کم سے کم ایک کہتا ہوں کہ کم سے کم بیٹھ جاؤ. بیٹھ جانے سے ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے آپ سن کے ہمارے جو ہے ریکٹیفائی کرو، ہماری اصلاح کرو. اب اٹھ کے چلے گئے تو کیا معلوم ہوگا بھائی غلطی کیا ہو رہی ہے. چلو آپ کے پاس زیادہ علم ہے تو کم سے کم اصلاح کر دو، کیونکہ اتنے لوگ سن رہے ہیں تو کم سے کم وہ لوگ گمراہ نہ ہو جائے، آپ کو ثواب ملے گا. بیٹھنا ہی نہیں سرے سے، یہ تو غلط کام ہوا، یہ تو شیطانی وسوسہ ہوا کہ لوگوں کے علم سے روکنا اور دور کرنا. بہرحال تو ایک چیز عرف عام، کسی علاقے میں کوئی چیز معروف و مشہور ہے، وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اس وقت تک وہ ویلڈ ہے، اس پر عمل کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا. نہیں لیکن ہم فتویٰ لگا کر اس کو حرام نہیں کریں گے. کوئی وہاں کے کسٹم کا نہیں بھائی مجھے پسند نہیں، کرنا نہیں چاہتا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شرعی اعتبار سے حکم اس پر نہیں لگایا جائے گا، یہ جو کر رہے ہو غلط ہے، اس میں گناہ ہوگا، شریعت کے خلاف ہے، ایسا حکم نہیں لگایا جائے گا. عید کے روز نماز کے بعد ہی گلے ملنا جی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. اب ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو بدعت ہے، ثواب نہیں ہے، ایسے محبت کے اظہار کے لیے. تو کیونکہ بدعت کی ڈیفینیشن میں کوئی نیا کام جس میں شریعت میں تصور نہ ہو، ثواب کی نیت سے کرے. معانقہ کرنا شریعت میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے، سفر پہ جاتے، کبھی بہت دنوں کے بعد ملتے تو ان سے معانقہ ثابت ہے شریعت میں، تو معانقہ بدعت نہیں ہے. اب وہ انٹینشن پر جائے گا، انما الاعمال بالنیات. اگر کوئی آدمی ثواب سمجھ کر ملتا ہے تو بدعت میں شامل ہو جائے گا. نہیں بھائی چلو محبت کے لیے مل لیے چلے گا. کبھی ایسا ہوتا بہت دنوں کے بعد کوئی انسان عید میں ہی ملتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ضروری سمجھ کے نہیں ملنا چاہیے، ثواب سمجھ کر نہیں، اور پوری طرح سے اس کو حرام بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب صاحب. تو خیر ٹھیک ہے، آج ہم لوگوں نے 3 چیزیں معلوم کی ہے. عرف عام میں نے کہا کہ اس کے ذیل میں 9 چیزیں اور بھی ہے، تو 9 میں سے 5 ہم لوگ پڑھے ہیں، باقی 4 اور بھی ہیں جو میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے اتنے اہم نہیں ہے، تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ. پھر بھی سرسری طور پر نیکسٹ کلاس میں اس کو بتانے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد ایک کلاس اور رہے گی، 1 یا 2، کہ مختلف دور میں فقہ نبی کے زمانے سے لے کر صحابہ تابع تابعین تابعین تابع تابعین، پھر آہستہ آہستہ کیسے یہ فقہ ڈیوائڈ ہوئے، 4 مسلک کیسے بنے، پھر اس کے بعد تقلید کا دور کیسے آیا، پھر تحقیق. یہ ایک ہسٹریکل بیک گراؤنڈ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پھر ہم لوگ انشاءاللہ فقہ شروع کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.